بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، شب قدر میں عبادت کرنا اس سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اب آگے آج کی ان آیات میں شب قدر کی دوسری فضیلتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات میں ملائکہ رحمت، یعنی خاص فرشتے جن کے دلوں کے اندر ہر مؤمن کے لیے خیر خواہی، ہر مؤمن کے لیے الفت، رأفت اور رحمت ہوتی ہے۔ والروح فیہا، یعنی خاص فرشتے تو اترتے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں حضرت جبرائیل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ ان کے نازل ہونے کے، ان خاص فرشتوں کے نازل ہونے کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو مؤمن، کہ وہ مؤمنوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص احکام مؤمنوں کے ہونے والے، آئندہ سال ہونے والے اعمال، یہ فرشتے ان نامہ اعمال کو لے کر اترتے ہیں، اور پھر اترنے کے بعد ہر مؤمن سے، یا اللہ کے ہاں جن مؤمنوں پر خاص رحمت ہوتی ہے اور جن کی علامت احادیث میں بیان فرمائی ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت بعد آثار صحابہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور صحابہ نے یہ روایت نقل بھی فرمائی ہے کہ حضرت جبرائیل امین لیلۃ القدر میں سورج کے غروب ہوتے ہی سدرۃ المنتہا، جو عرش کے نیچے ایک چیز ہے، ایک درخت کا نام ہے، وہاں کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اور یہ میں نے بتایا کہ یہ وہی فرشتے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ہر مؤمن کے لیے رحم ہوتا ہے۔ یہ اترنے کے بعد ہر جگہ زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ البتہ وہ گھر، جن گھروں کے اندر بت کدہ ہوتا ہے، بت خانہ ہوتا ہے، جہاں خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے، یہ رحمت والے فرشتے وہاں نہیں جاتے، اور ان جگہوں پر بھی نہیں جاتے جہاں گندی چیزیں ڈالی جاتی ہوں، اور ان گھروں میں بھی نہیں جاتے۔ یہ رأفت اور رحمت والے فرشتے
جن گھروں میں نشے کا یا نشے والی کوئی چیز موجود ہو یا نشے کا کاروبار ہوتا ہو، ان گھروں میں بھی نہیں جاتے۔ یہ رحمت والے فرشتے جن گھروں میں گاجے باجے کے سامان رکھے جاتے ہوں یا گاجے باجے کا جہاں انتظام ہوتا ہو، باقی ہر جگہ یہ فرشتے گھوم گھوم کر ساری رات مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزار دیتے ہیں، اور ہر مؤمن سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور مؤمن سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے احادیث کی روشنی میں کہ مؤمن مردوں سے شب قدر کے اندر جب ملاقات ہوتی ہے تو مؤمن مردوں کے رونگٹے یا عورتوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر گریہ طاری ہوتا ہے، دل اور آنسو ان کی آنکھوں سے رواں دواں ہوتے ہیں، ان کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے۔ جب سمجھ لیں کہ رمضان کی آخری راتوں میں اگر رقت طاری ہے، گریہ طاری ہے، تو سمجھ لیں کہ حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہو رہی ہے اور رحمت والے فرشتے اتر رہے ہیں۔ یہ شب قدر کی علامت علماء نے بھی بیان فرمائی ہے احادیث کی روشنی میں۔ اور پھر یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور لکھا ہے شب قدر کی علامتوں میں سے کہ اگلے دن جو سورج نکلتا ہے وہ بہت زیادہ نہ تو گرم ہوتا ہے اور اس سورج کی روشنی کے اندر ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے اور اس پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت والے فرشتے مؤمنوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ رحمت والے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا حرام کاری کی وجہ سے کوئی تصویر وہاں رکھی جاتی ہو، عام طور پر تصویر لٹکائی گئی ہو۔ جان لینا چاہیے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی تصویر لٹکائی جاتی ہو۔ یہ ماحول، یہ وقت، یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ پہلے تو یہ عیب سمجھا جاتا تھا تصویروں کا لٹکانا، لیکن اب عیب بھی ختم ہو گیا اور اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی کہ جب عام مؤمنین سے بھی فرشتوں کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن وہ گھر محروم ہو جا رہا ہے جس گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر لٹکائی گئی ہو۔ لہذا اس سے بچنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر بچے اور بچیاں بھی ایسی چیزوں سے کھیلتے ہیں، ایسے سامانوں سے کھیلتے ہیں جس پر تصویر بنی ہوتی ہے یا تصویر والے سامان کھلونے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی خاص اہتمام۔ لٹکانا تو بہت دور کی بات ہے، اور اگر لٹکا ہوا بھی ہو تو مستقل کے لیے اتار دیں، اور اگر نہیں اتار رہے تو سمجھ لیں کہ عام مؤمنوں سے فرشتوں کی ملاقات ہو رہی ہے شب قدر کے اندر، لیکن وہ گھر محروم رہ جا رہا ہے جس گھر کے اندر تصویر لٹکائی گئی ہو۔ بہرحال یہ مؤمنوں سے ملاقات کا سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، اور پھر جب فرشتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ صاف ہو گئے، وہ گناہوں سے
پاک و صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر شب قدر کو پالو محسوس ہو جائے کہ بدن پر گریہ طاری ہے اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ کو معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اس امت پر بے انتہا کرم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا نصف شب کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ دونوں نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے شب قدر میں اس سے زیادہ معمول کے مطابق اس سے زیادہ کچھ عمل کیا تو وہ اس پر مستزاد ہے، یعنی اس پر اللہ کی رضا ملنے والی ہے۔ ان تمام نوازشوں کے بعد بھی اگر کوئی محروم رہ جائے تو یقیناً اس کی محرومی کی بات ہے۔ اس محروم رہنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مضمون اللہ نے سورہ قدر کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی عبادت کرنا، تو اس رات میں ہوتا یہ ہے کہ فرشتے اور روح الامین مراد ہے حضرت جبرائیل امین، یہ مقدس فرشتے سارے سال نہیں نازل ہوتے۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے کہ اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل امین اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ عرش والے فرشتے یہ زمین پر اترتے ہیں۔ ایک مقصد اترنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی عبادت میں مشغول ہیں ان کے حق میں رحمت کی دعا کریں۔ دوسرا مقصد ان فرشتوں کے نازل ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے اللہ فرماتے ہیں تاکہ وقت پر وہ ان تمام فیصلوں کی تعمیل کریں۔ اور ایک اور مقصد یہ ہے کہ مؤمنوں سے ان فرشتوں کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات شب قدر سراپا سلامتی ہے، کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک۔ سبحان اللہ۔